اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور۔ سورۃ الانعام یہ پہلی مکی سورت ہے قرآن کریم میں۔ سورۃ بقرہ، آل عمران، نساء، مائدہ یہ سب مدنی صورتیں تھیں۔ سورۃ الانعام یہ قرآن کریم میں پہلی مکی صورت ہے۔ نزول کے اعتبار سے 55 نمبر ہے، سورۃ حجر کے بعد نازل ہوئی ہے، اور نزول کا زمانہ بعثت کے بعد چوتھے سال میں نازل ہوئی ہے، بعثت کے چوتھے سال۔ یہ سورت دو ناموں سے موسوم ہے۔ سورۃ الانعام مشہور نام ہے۔ انعام کہتے ہیں ابل، بقر، غنم۔ اونٹ، اونٹنی اور بیل، گائے اور بیڑ، بکریاں، دمبے وغیرہ۔ اس صورت میں انعام کے متعلق، جانوروں، چوپایوں کے متعلق تفصیل سے بحث ہوئی ہے۔ تقریباً 15 آیتیں صرف اس کے متعلق ہے کہ جن میں انعام کے متعلق بیان ہے اور مشرکین کے غلط عقائد پر رد ہے۔ انعام کے متعلق اتنا تفصیلی بیان دوسری صورتوں میں نہیں ہے، اس لیے سورت کا نام سورۃ الانعام رکھا گیا۔ سورہ انعام چوپایوں پر عربوں کا گزر بسر تھا اور ان کا اہم مال، دولت اور نقل و حمل کے ذرائع اور ان کے مواصلات اور تعلقات کے ذرائع، ان کے کھانے پینے کا دار و مدار سب انعام پر تھا۔ اس لیے وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ ہم مسلمان ہونے کے بعد اگر ہم اللہ کی عبادت کریں اور جانوروں کے متعلق ہم آزاد رہے کہ اس میں ہم جو کچھ کریں، ہماری یہ آزادی باقی رہے، تو سورۃ الانعام نے ان کو یہ بتا دیا اور ایک عام ضابطہ بیان کیا ہر اس شخص پر رد کرنے کے لیے کہ جس کا عمل اس کے عقیدے کے مخالف ہو۔ عمل اور عقیدے میں اختلاف نہیں ہونا چاہیے۔ جب عقیدے میں توحید ہوگی تو عمل میں شرک عملی نہیں ہو سکے۔ عقیدتاً او عملاً اتفاق لازمی ہے، توافق لازمی ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ تمہارے عقیدے میں توحید آ جائے اور عمل میں مشرکانہ اعمال باقی ہو، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے سورت کا نام سورۃ الانعام ہے۔ اس کا دوسرا نام سورۃ الحجہ ہے، الحجہ، اس لیے کہ اس صورت میں اللہ کی وحدانیت کے کثرت سے دلائل اور براہین بیان کیے گئے ہیں اور مشرکین کے شرک پر، ان کے غلط عقائد پر رد کیا گیا ہے۔ اس لیے سورت کا نام سورۃ الحجہ ہے، اور حجت کا لفظ اس صورت میں آیا ہے، قل فللہ الحجۃ البالغہ۔ اس صورت کا پہلی سورۃ مائدہ کے ساتھ ربط۔
اس کا ربط فاتحہ سے لے کر مائدہ تک تمام صورتوں کے ساتھ ہے۔ فاتحہ کے ساتھ اس کا ربط یہ ہے کہ سورۃ الفاتحہ میں الحمدللہ رب العالمین کا بیان تھا۔ الحمدللہ رب العالمین، تو اس صورت میں بھی اللہ کی ربوبیت کا بیان ہے کہ مربی اللہ ہے، اس لیے کہ قرآن کریم فہم کے اعتبار سے، مضامین کے اعتبار سے 4 حصوں کی طرف منقسم ہے۔ تو یہاں سے دوسرے حصہ شروع ہوتا ہے۔ پہلے حصہ فاتحہ سے لے کر انعام تک، اس میں خالقیت کا بیان ہے، ہر چیز کا خالق صرف اللہ کی ذات ہے۔ اور دوسرے حصہ انعام سے شروع ہوتا ہے کہف تک، اس میں اس کا بیان ہے کہ ہر چیز کا مربی بھی صرف اللہ ہے، اور تربیت یہ تخلیق کے بعد ہوتی ہے۔ تو انسان جیسے پیدائش میں اللہ کا محتاج ہے، ہر چیز پیدائش میں اللہ کی محتاج ہے، تربیت میں بھی اللہ کے محتاج ہے۔ تو فاتحہ میں تا رب العالمین، اس میں بقرہ میں پھر اس کی تفصیل تھی، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم۔ کیونکہ سورۃ انعام کی شروع میں ہے ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربہم یعدلون۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو، روشنی اور اندھیروں کو پیدا کیا ہے، اس کا تقاضا ہے کہ یہ صرف ایک ربوبیت کی تعریفات اور خالقیت اور ربوبیت کی تعریفات اللہ کے لیے خاص کرے، لیکن ثم الذین کفروا، پھر بھی وہ اس کے باوجود پھر بھی اپنے رب کے ساتھ دوسروں کو برابر کرتے ہیں۔ رب العالمین اللہ ہے، رب العالمین اعبدوا ربکم الذی خلقکم۔ یہ فاتحہ و بقرہ کے ساتھ اس کا ربط ہو گیا۔ آل عمران کے ساتھ بھی اس کا ربط ہے، زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّہَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ۔ چوپایوں اور کھیتی کا بیان تھا، دنیا کے مرغوبات میں انعام بھی ہے اور حرث بھی ہے، تو اس صورت میں انعام و حرث کی تفصیل ہے۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِیبًا۔ اور سورۃ النساء کے ساتھ بھی اس کا ربط ہے، وہ یہ ہے کہ نساء میں عورتوں کے حقوق بیان کیے گئے تھے، اور ان کی میراث میں ان کے حصہ بیان کیا گیا تھا، بنین کا و بنات کا۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم، جبکہ اس صورت میں ان کی زندہ درگور کرنے سے منع کیا گیا ہے، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ۔ اور سورۃ مائدہ کے ساتھ بھی اس کا ربط ہے، وہ یہ ہے کہ وہاں کھانے پینے کے اقسام ذکر کیے گئے تھے، اور یہاں بھی کھانے کے اقسام ذکر کیے جاتے ہیں، حلال و حرام۔ سورۃ المائدہ میں صاحبہ بحیرہ کے بارے میں یہ بیان تھا کہ اس کو اللہ نے حرام نہیں کیا، ما جعل اللہ۔ یہاں پر مزید ترقی ہے کہ حرث اور انعام بھی مشرکین غیر اللہ کی وجہ سے ایک دوسرے پر اپنے اوپر حرام کرتے ہیں، یہ بھی ان کا غلط عمل ہے۔ تو یہ تکملہ ہوا سورۃ المائدہ کا۔ سورۃ
مائدہ میں شرک اعتقادی و عملی پر رد تھا، اس میں بھی شرک اعتقادی و عملی پر رد ہے، لیکن یہاں پر 3 قسم کے دلائل بھی ذکر کیے گئے ہیں، دلائل عقلیہ، نقلیہ، وحیہ۔ توحید پر 3 قسم کے دلائل بھی ساتھ میں ذکر کیے گئے ہیں۔ سورۃ المائدہ میں توحید ثابت کی گئی تفصیل کے ساتھ۔ اس سورت میں دعوت اور تعلیم کے طریقے بیان کیے جاتے ہیں۔ سورۃ المائدہ میں ما اہل لغیر اللہ بہ، نذر غیر اللہ اجمالاً بیان ہوا تھا۔ اس صورت میں نذر غیر اللہ پر تفصیلی رد ہے۔ سورۃ المائدہ میں تحریم لغیر اللہ پر رد تھا، یہاں اس کے بعض دوسرے اقسام ذکر کیے جاتے ہیں۔ جاہلیت کی دوسری رسوم تحلیل و تحریم میں وہ ذکر کیے جاتے ہیں۔ سورۃ المائدہ میں مشرکین پر رد تھا، مشرکین بالعباد الصالحین، اولیاء کو اللہ کے ساتھ شریک کرنے والوں پر رد تھا۔ اس صورت میں مشرکین کے تمام اقسام پر رد ہے۔ مشرکین بالعباد، اولیاء اللہ کو شریک کرنے والے، ان کے ذریعے مشرک بننے والے۔ اتتخذوا اصناما آلہہ، مشرکین بالملائکہ پر بھی رد ہے اور مشرکین بالجن پر بھی۔ وجعلوا للہ شرکاء الجن، مشرکین بالجن پر رد ہو گیا۔ خلقہم وخرقوا لہ بنین و بنات بغیر علم، مشرکین بالملائکہ پر رد ہو گیا۔ اور مشرکین بالکواکب، ستارہ پرستوں پر بھی اور ستاروں کو شریک کرنے والوں پر بھی رد ہو گیا۔ قال لا احب الآفلین، ابراہیم علیہ السلام نے جب کواکب پرستوں کے ساتھ مناظرہ کیا، کہا یہ الوہیت کے قابل نہیں ہے، لا احب الآفلین۔ سورۃ المائدہ میں دلیل نقلی صرف عیسیٰ علیہ السلام سے پیش کی گئی تھی، اور اس صورت میں دلیل نقلی ابراہیم علیہ السلام سے تفصیلاً اور باقی 17 انبیاء سے اجمالاً ذکر کی گئی۔ سورۃ المائدہ میں وعدے پورے کرنے کا حکم دیا گیا تھا، اوفوا بالعقود، اور کچھ جزیات وہاں ذکر کیے گئے تھے، اس کے باقی جزیات اس صورت میں ذکر کیے جاتے ہیں 151، 152، 153 میں۔ سورۃ المائدہ میں نفی علم غیب کے لیے جو دلیل پیش کی گئی تھی، تمام انبیاء سے اجمالاً اور عیسیٰ علیہ السلام سے خصوصاً، اس صورت میں نفی علم غیب پیش کی جاتی ہے خاتم الانبیاء سے، اور نفی تصرف۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں لا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا اعلم الغیب، نہ خزانے میرے اختیار میں ہے، نہ میں غیب جانتا ہوں۔ سورۃ المائدہ میں دعوت دی گئی تھی اہل کتاب کو۔ اس صورت میں تمام اہل شرک و کفر اور تمام منکرین توحید و قرآن اور بعث بعد الموت سب کو دعوت دی گئی ہے۔ سورۃ المائدہ میں 18 ایسی چیزیں حلال و حرام کی بیان ہوئی تھی جن کا ذکر دوسری صورتوں میں نہیں ہے، دوسری صورتوں میں نازل نہیں ہوئی۔ یہاں 18 انبیاء کا ذکر ہوا ہے، 18 انبیاء کا ذکر ایک جگہ، یہ بھی کسی دوسری صورت میں موجود نہیں ہے۔
سورت کا بنیادی مضمون توحید کا اثبات، شرک اور اقسام شرک پر رد، یعنی شرک فعلی اور عملی پر رد۔ صرف فرق یہ ہے کہ مائدہ میں شرک فعلی عملی مقدم تھا، اعتقادی مؤخر تھا، اس میں اعتقادی پہلے ہے اور عملی بعد میں ہے۔ تو سورت کا بنیادی مضمون اثبات توحید اللہ سبحانہ و تعالی وعدم الاشراک بہ اعتقادا و عملا، اللہ کی وحدانیت کا اثبات اور شرک پر رد، شرک اعتقادی اور فعلی پر رد۔ سورت کا خلاصہ، اجمالی خلاصہ یہ ہے کہ سورت منقسم ہے دو حصوں کی طرف۔ پہلے حصہ 118 نمبر آیت تک اور دوسرے حصہ آخری سورت تک۔ پہلے حصے میں شرک اعتقادی، اثبات توحید، شرک اعتقادی اور اس کے تمام اقسام پر رد، اور دوسرے حصہ 118 سے جو آخر تک ہے اس میں شرک فعلی اور عملی پر رد ہے۔ یہ سورت کا اجمالی خلاصہ ہے۔ سورۃ الانعام کے امتیازات اور خصوصیات کا بیان۔ اس سورت کی خصوصیت پہلی یہ ہے، مفسر قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ علماء فرماتے ہیں کہ هذه سورۃ اصل فی محاجۃ المشرکین ومنکر البعث والمبتدعین۔ یہ سورت مناظری کی اصل ہے، مشرکین کے ساتھ اور قیامت کے منکرین کے ساتھ اور تمام مبتدعین اور ملحدین کے ساتھ، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے یہاں مناظرہ کی ہے کواکب پرستوں کے ساتھ۔ تلک حجتنا آتیناہا ابراہیم علی قومہ۔ نمبر 2، اس صورت میں دلائل عقلیہ مختلف اقسام کے بڑے کثرت سے بیان ہوئے، تقریباً 25 دلائل اس میں بیان ہوئے ہیں۔ نمبر 3، اس میں 18 انبیاء کو استدلال کے طور پر توحید کی اس بات کے لیے ان کو پیش کیا گیا ہے۔ نمبر 4، اس صورت میں ان 6 مراحل اور 6 گھاٹیوں کا ذکر ہے جو ایک موحد پر، داعی حق پر ترتیب وار گزرتی ہے، تو تشجیع کے لیے اور اس کی تسلی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مراحل کا جواب دیا ہے تاکہ ذہنی طور پر داعی حق اس کے لیے تیار ہو، اور ہر عقبہ، ہر ابتلا وہ لفظ کذالک سے شروع ہوتا ہے کہ اللہ کا قانون یہ ہے کہ یہ اس طرح ہوتا رہتا ہے۔ اس کی تفصیل ہم بیان کریں گے۔ نمبر 5، اس سورت کی 5ویں خصوصیت یہ ہے کہ اس میں شرک کے تمام اقسام پر رد ہے۔ نمبر 6، اس سورت میں مشرکین کے تمام اقسام پر رد ہے۔ نمبر 7، اس سورت میں تحلیل التحریم میں عربوں کی جہالت کا بیان ہے کہ اپنی طرف سے وہ تحلیل و تحریم کرتے تھے۔ نمبر 8، اس میں اللہ کے حلال کردہ و حرام کردہ چیزوں کی تفصیل ہے۔ نمبر 9، اس میں دعوت اور تعلیم کے طریقوں کا ذکر ہے۔ نمبر 10، اس میں رد ہے منکرین کی شبہات پر، اور شبہات 5 مرتبہ لفظ قالو کے ساتھ ذکر کیے گئے ہیں، قالو قالو،
اور لفظ قل کے ساتھ جوابات 39 مرتبہ لفظ قل اس صورت میں آیا ہے۔ قل قل۔ نمبر 11، اس صورت میں وہ 10 وصیتیں ہیں جو سابقہ تمام آسمانی کتابوں میں نازل ہوئی اور تمام انبیاء سابقین نے اس کی طرف دعوت دی۔ قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم اللہ تشرکوا بہ شیئا وبالوالدین احسانا۔ 10 وصیتیں، کیونکہ ہر ایک کے ساتھ وصیت کا لفظ استعمال ہوا ہے، ذالکم وصاکم بہ۔ ہر آسمانی کتاب میں یہ 10 وصیتیں نازل ہوئی اور ہر نبی نے اس کی طرف دعوت دی۔ نمبر 12، اس میں جہالت عرب ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، من اراد ان یعلم جہل العرب فلیقرأ ما فوق 30 و100 من سورة الانعام الى قوله قد خسر الذین قتلوا اولادهم۔ جو شخص یہ چاہے کہ وہ عربوں کی جہالت کو پہچان لے تو وہ سورۃ الانعام کے 130 سے اوپر آگے تک پڑھے، قد خسر الذین قتلوا اولادهم تک، تو ان کو پتہ چل جائے گا کہ عربوں کی جہالت کیا تھی، جس کے رد کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا اور سورۃ انعام میں اس کا رد کیا گیا ہے۔ یہ اس صورت کی خصوصیات تھی، اس کا تعارف تھا، اس کا بنیادی مضمون تھا، اس کی وجوہی تسمیت ہے۔ اب اس کے بعد ہم اس کا تفصیلی خلاصہ، اس کے فوائد و لطائف بیان کریں گے انشاءاللہ۔